سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ اس مبارک رات میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے باواز بلند درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے کہ نبی کی معراج امتی کی معراج بھی ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ ملا گویا ہمیں بھی بلندی عطا کی گئی. کیونکہ کسی بھی قوم کے لیڈر کا جو اعزاز ہوتا ہے اسے جو آنر دیا جاتا ہے یہ حقیقت میں اس کے پیچھے پوری قوم کے لیے آنر ہوتا ہے. تو آج ہمارے لیے خوشی کا موقع اس لیے بھی ہے کہ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انعام ملا، وہ مقام ملا کہ جو کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا. اور اس لیے بھی خوشی کا موقع ہے کہ حضور کو یہ اعزاز ملا تو گویا پیچھے پیچھے امتیوں کو بھی یہ اعزاز ملا. سبحان اللہ. کیونکہ کسی بھی نبی کا اعزاز اس کے امتی کا بھی اعزاز ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کی اس مبارک رات میں جو سفر اسراء و معراج پر بلایا اور انعامات خسروانہ فرمائے اور وہ عطا فرمایا جو رب جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پھر رب نے اپنے بندے کو کیا بتایا؟ جو بتانا تھا بتایا. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بتایا. کیوں؟ کیونکہ راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں وہ کسی اور کو بتائی ہی نہیں جا سکتی ہیں. 4 مصرے کسی شاعر نے کہے ہیں اور وہ مشہور ہیں. دوسرے مصروں کے ساتھ وہ آپ تک پیش کرتا ہوں تاکہ اپنی حاضری بھی لکھوا سکوں. شاعر کہتا ہے چلے جب حضور سوئے فلک، چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اب آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے سبحان اللہ؟ ذرا مل کر بولیں سبحان اللہ. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ. کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. اور وہ ہے بے مثال، وہ ہے بے مثال دریچ چشک حسنت جمیع خصالہ. اور انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. چند اشعار میں سوچتا ہوں کہ اپنی حاضری کے بھی لکھوا لوں. حضور اشرف ملت حضرت سید اشرف میاں مارہوی مد ظل العالی والنورانی جو حضور امین میاں صاحب کے بھائی ہیں، امین میاں صاحب سے ہی بس چھوٹے بھائی ہیں، ان کا بہت مشہور زمانہ کلام ہے. اس کا ایک شعر آج کی رات سے بہت مناسبت رکھتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس مبارک رات میں امتی ہونے کی حیثیت سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا بھی نذران عقیدت پیش کریں. آئیے سب مل کر پڑھیں گے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. مل کر پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. یہ جو مہر میں
ہے حرارت تیرا ظہور جلال ہے، جو مہر میں ہے حرارت تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو کہے کشاں میں ہے روشنی یہ تیرا غبار جمال ہے، یہ جو کہے کشاں میں ہے روشنی یہ تیرا غبار جمال ہے۔ اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں۔ محبت سے بولیں، میرے آقا کی وہ بارگاہ ہے جہاں فاصلے اگر زیادہ ہوں تو کرم میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ سنیے گا، یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے۔ اللہ رب صلی اللہ علیہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ۔ اب یہ شعر سنیے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے سنا ہو حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے آسمان کی سیر فرمائی، جنت دیکھی اور دوزخ دیکھا، اور جب جنت میں داخل ہوئے تو باہر نہیں آئے، کیونکہ جنت چیز ہی ایسی ہے کہ جو وہاں جائے وہ باہر نکلنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی خاص عنایت سے ادریس علیہ السلام کو بغیر موت کا مزہ چکھائے ہی آسمانوں پر رہنے کی اجازت عطا فرمائی، جنت کا لطف دیا۔ اب اس منظر کو ذرا دیکھ کر، اس منظر کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر سوچیں کہ ادریس علیہ السلام تو چوتھے آسمان تک پہنچے اور جنت کو دیکھا تو واپس نہیں آئے، مگر میرے آقا نے تو ساتوں آسمان کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، مستوی کو دیکھا، عرش اعظم کو دیکھا، اور اس کو بھی دیکھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، سب کو دیکھا مگر پھر بھی واپس آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے امتیوں پر کرم اور ان سے پیار ہے۔ اسی لیے اشرف ملت کہتے ہیں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے۔ محبت سے بولیں، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقطع سنیے، ارزار اشرف نات
تیرا بیاں کہاں، ارے زار اشرف ناتوا کہاں، نات تیرا بیاں کہاں، تیرا حق تھا تو نے اٹھا لیا، یہ رضا کے توشے کا مال ہے، تیرا حق تھا تو نے اٹھا لیا، یہ رضا کے توشے کا مال ہے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ رجب شریف کا مبارک مہینہ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات اپنی چچی ذات بہن اور ساتھ میں ان سے رضاعت کا بھی رشتہ تھا، دودھ کا بھی رشتہ تھا، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ رات کا آخری پہر آیا تو جبریل امین چھت میں شغاف ڈالتے ہوئے حجرہ مصطفیٰ میں تشریف لائے، اپنے مبارک ہونٹوں کو سرور کائنات کے طلبوں سے مس فرمایا اور حضور کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور یہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے حتیم کے اندر لٹایا گیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے ہیں، اس تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین جنت سے ایک خوبصورت ایک سونے کا تشت لے کر حاضر ہوتے ہیں جس میں انوار و حکمت، علم و حکمت بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، اس تشت میں، اس برتن میں جس میں علم و حکمت بھرے ہوئے تھے قلب اطہر کو ڈالا گیا اور واپس قلب اطہر کو سینے مصطفیٰ میں رکھا گیا، اور یوں ہاتھ پھیرا گیا، سینے مصطفیٰ پھر سے یوں سل گیا جیسے پہلے کبھی کاٹا ہی نہیں گیا تھا۔ اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک سفر پر لے جانے کے لیے دولہا بنایا گیا، براق کو لا کر حاضر کیا گیا۔ یہ وہ براق ہے جو جنتی سواری ہے، خاص سواری ہے۔ اس سواری پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرنے کے لیے عرض کی گئی۔ میرے آقا سرور کائنات اس سواری کے پاس تشریف لائے، آپ نے اپنا دست رحمت اس کے گردن پر پھیرا تو وہ میرے آقا کے دست کرم کی ٹھنڈک پا کر خوشی سے اتنا بڑھا کہ پھولا نہ سمایا، مچلنے لگا۔ تو جبریل امین نے کہا، اے براق ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں ہے کہ آج تیرے اوپر وہ نبی سوار ہونے جا رہے ہیں جن سے بہتر اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ براق اور بھی انبیاء کی سواری ہو چکی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاص سواری فرمائی۔ براق ایک ایسا جانور تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی، ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کرتا تھا، اور کمال یہ تھا کہ جب اوپر چڑھنا ہوتا تو اس کے آگے کے دو پیر یعنی ہاتھ کہہ لیں وہ چھوٹے ہو جاتے، نیچے والے بڑے ہو جاتے، اور جب اوپر سے نیچے اترنا ہوتا تو سامنے والے پیر بڑے ہو جاتے، پیچھے والے پیر چھوٹے ہو جاتے۔ ایسا بنایا تھا، ایسی کمفرٹیبل سواری تھی کہ بیٹھنے والے کو نہ ہلنا تھا، نہ ڈلنا تھا، نہ جھکنا تھا، نہ کچھ اور تھا، آرام سے پوری لگژریس سواری تیار کی گئی تھی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرماتے ہیں۔ راستے میں بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا، آن کی آن میں یہ قافلہ جو جبریل امی کا ہے، فرشتوں کا ہے، مصطفیٰ یعنی رحمت اس قافلے کے امیر ہیں، اور یہ قافلہ سیدھا مسجد اقصی پہنچتا ہے۔ دیکھا کیا جا رہا ہے کہ حضور کے استقبال کے لیے اللہ نے سارے انبیاء کا قافلہ وہاں جمع کر رکھا ہے۔ استقبال ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری یعنی براق کو جو مسجد اقصی کے دروازے میں جو کنڈی لگی ہوئی تھی اس سے باندھ دیا، میں اندر چلا گیا، لیکن بعد میں جبریل آئے اور انہوں نے میری سواری کو اٹھا کر کے مسجد کے اندر داخل فرما دیا، اور جو ایک پتھر موجود
موجود تھا، ایک راک موجود تھی، اس میں ہاتھ سے اشارہ کیا، سوراخ ہوا اور اسی سوراخ سے براق کو باندھ دیا گیا۔ آج بھی وہ سوراخ موجود ہے، جو مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہیں اس سوراخ کی زیارت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسجد اقصیٰ صرف وہ قبۃ الصخرہ نہیں جو نظر آتا ہے گولڈن کلر کا گنبد، وہ مسجد اقصیٰ نہیں۔ مسجد اقصیٰ تو وہ ہے جس کے گنبد کا کلر گرے کلر کا ہے، اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس میں کئی ہزار لوگ ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، کافی بڑی وسعت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مصلی امامت پر جانے کے لیے عرض کی گئی، حضور مصلی امامت پر پہنچے، سارے انبیاء پیچھے ہیں اور حضور امامت فرما رہے ہیں، سب کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا جلسہ ہوا، سارے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی بات رکھی، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی بات فرمائی۔ اب اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے سیدھا پہلے آسمان کی طرف چلتا ہے، جبریل امی بھی ساتھ ہیں، فرشتے بھی ساتھ ہیں، انبیاء کرام یہیں سے فارغ ہو چکے، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی موجود ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مصطفیٰ جان رحمت تو بعد میں پہنچ رہے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی پہنچے جا رہے ہیں۔ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ ہے؟ نہیں بھائی، معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جو دولہا ہے اس کی سواری ذرا ناز و خرام کے ساتھ جاتی ہے، اور جو استقبال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا تیزی سے جاتے ہیں اور پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور کو تیز سواری کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے براق کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ارے میں کہتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کی یہ رفتار تھی کہ براق سے بھی تیز تھے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی رفتار کا کیا عالم رہا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ ہر آسمان پر استقبال کروانا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان پر استقبال فرمایا، دوسرے آسمان پر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال فرمایا، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال فرمایا، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال فرمایا، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام استقبال فرما رہے ہیں، چھٹے پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام استقبال فرما رہے ہیں، اور ساتویں پر وہ استقبال فرما رہے ہیں جن کو میرے آقا نے خود اپنا جد فرمایا ہے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور ان کا مقام یہ ہے کہ زمین پر جس طرح قبلہ خانہ کعبہ ہے ہمارا، آسمان پر اسی جگہ قبلہ بیت المعمور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیں کہ وہ آسمان والوں کے قبلہ اس کی طرف جو دیوار ہے اس دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شان ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یاد رکھیے گا۔ یہ مکان چاہے خانہ کعبہ ہو یا بیت المعمور ہو یا جتنے بھی مکان ہیں، یہ مکان ہیں، ان کا رتبہ بلند ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کا مرتبہ ان سب سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ تو کبھی یہ دھوکہ نہ کھانا، ابراہیم علیہ السلام بھی بیت المعمور کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بیت المعمور ابراہیم علیہ السلام سے افضل تھا۔ جس کی طرف منہ کیا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو منہ کر رہا ہے اس سے افضل ہو، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تو جسے چاہتا ہے قبلہ بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنا عبادت گزار بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے آسمان کے بعد ساتویں آسمان کا سفر طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو فرشتوں کی آماج گاہ ہے، اور سدرہ کا مطلب ہوتا ہے بیری کا درخت۔ اس بیری کے درخت پہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے نگاہ ڈالی تو اتنے فرشتے تھے کہ پورا سما، پورا آفاق فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، ایک جگہ بھی تل کے برابر بھی فرشتوں سے خالی نہیں تھی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے بھی گزرا، آگے بڑھا، مصطفیٰ کے مقام کی طرف جیسے ہی بڑھنے لگا، جبریل امین نے کہا حضور بس میرا مقام تو یہیں تک تھا، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اب اس کے آگے کا راستہ بھی آپ جانتے ہیں اور منزل بھی آپ ہی جانتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل رہے ہیں اور آگے کا سفر طے فرما رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا
کہ جو نبی سدرا سے آگے کا راستہ جانتے ہیں وہ نبی زمین سے لے کر سدرا تک کا بھی راستہ جانتے تھے. جبریل ساتھ میں راستہ بتانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کا ساتھ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. یہ مطلب نہیں تھا کہ جبریل امی کوئی گائیڈ بنے ہوئے تھے اور راستہ دکھا رہے تھے. نہ مصطفیٰ جان رحمت مستویٰ پر پہنچتے ہیں اور مستویٰ سے عرش اعظم کے مقام پر پہنچتے ہیں. اب وہاں سے پھر مقام بھی ختم ہو جاتا ہے, جگہ بھی ختم ہو جاتی ہے, ڈائریکشن بھی ختم ہو جاتا ہے, سب ختم ہو گیا. مصطفیٰ جان رحمت ایسی جگہ ہے جسے لامکاں کہا جاتا ہے, یعنی کوئی مقام بھی نہیں کہا جا سکتا. ٹھہر گئے, قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ وہ مقام ہے, یوں کہیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور کو پہنچایا ہی نہیں تھا. یہ بارگاہ الوہیت تھی, بارگاہ جلال تھا. مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ کی ہیبت و رعب کی وجہ سے ٹھہر گئے, مگر ادھر سے آواز آئی ادن منی یا حبیب, اے حبیب قریب آؤ, سب کے لیے رکاوٹ ہے, تمہارے لیے سارے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت قدم آگے بڑھاتے ہیں. ایک جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ جلال و حیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت ابارتے تھے, کہ جلال و حیبت کی وجہ سے قدم اٹھتے نہ تھے, لیکن جب یہ سوچتے کہ جس رب نے یہاں تک بلایا ہے وہی آگے بھی بلانا چاہتا ہے تو قدم آگے بڑھاتے, تشریف لے گئے. اور قرآن نے بس اتنا کہا, کیونکہ اس کے آگے عقل سمجھ بھی نہیں سکتی ہے اور نہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے. قرآن نے بس سمجھانے کی بات کہی کہ سمجھ لو رب اپنے محبوب سے کتنا قریب ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. جس طریقے سے کمان جو بو ہوتی ہے, جو کمان ہوتی ہے, اس میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے. تیر کمان دیکھا ہے نا آپ نے, تیر کمان جو کمان ہوتی ہے جس میں دھاگا باندھا جاتا ہے ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک, اس میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ فاصلہ یا اس سے بھی کم تھا, کیونکہ اب بتایا نہیں جا سکتا کتنا کم تھا. بس یوں سمجھو کہ مصطفیٰ رب کے قریب تھے اور رب اپنے محبوب کے قریب تھا. باتیں کیا ہوئی وہ بھی راز میں ہی رکھا گیا کہ جو باتیں ہوئیں وہ باتیں ہوئیں. اللہ اکبر. اب ذرا ٹھہر کر مصطفیٰ جان رحمت کا مقام دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا ربی ارینی, اے مولا مجھے اپنا دیدار کرا دے, کہا گیا لن ترانی, تم دیکھ نہیں سکتے. چلو پھر بات یہ ہوئی کہ تجلی کا ایک ایک قلیل حصہ, معمولی تو نہیں کہا جاتا, قلیل حصہ وہ ظاہر کیا جائے گا. اگر پہاڑ ٹھہر گیا, موسیٰ پہاڑ ٹھہر گیا تو پھر دیکھا جائے گا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جلال و حیبت کا اثر ہوا, پہاڑ بھی چور چور ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام ایک طرف دیکھیں, میں بیان کرنے والا ہوں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھیں, ہلکی سی تجلی پر بے ہوش ہو کر گر پڑے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے صرف تجلی ہی نہیں رب کو دیکھا, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رأیت ربی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. دیکھا, لیکن خود قرآن کہتا ہے. اور ایک طرف جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فخر موسیٰ صعقا, کہ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے, وہی رب محبوب دو عالم کے بارے میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. بے ہوشی تو بہت دور کی بات ہے, آنکھ بھٹکی بھی نہیں اور حد سے بھی آگے نہیں بڑھی, بلکہ اس سے پہلے فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے آقا نے, تمہارے محبوب نے, ہمارے ماں و ملجا نے رب کا دیدار کیا, اور رب کہتا ہے کہ محبوب نے مجھے دیکھا
مگر محبوب کے ہوش میں کوئی کمی نہیں آئی، ہوش گم نہیں ہوئے۔ یہ میرے آقا کی رویت کا کمال ہے، یہ میرے آقا کے مشاہدے کا عروج ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنے محبوب سے محبت کی دلیل بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راز و نیاز کی باتیں فرمائی، بہت سی باتیں ہوئی، ایک وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی سے میرے آقا نے لیا، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ اے میرے مالک، آج کی اس مبارک رات میں تو نے مجھے جو انعام عطا فرمایا ہے، اس انعام کے صدقے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری امت میں کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے تو اسے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اور رب نے یہ بات قبول کی اور کہا محبوب جو شرک سے بچ کر اس دنیا کو سے روانہ ہوگا وہ چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پائے گا لیکن آخر میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ کتنا بڑا وعدہ ہے، چھوٹا وعدہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اس مبارک موقع پر، اس مبارک ساعت میں کیا تحفہ عطا فرمایا، جو تحفے عطا فرمائے۔ ظاہر ہے یہ سفر بھی بڑا عظیم، تو جو تحفہ عطا ہوا وہ بھی کتنا عظیم ہوگا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنی عظیم عبادت ہے نماز، جسے ہم بڑی جلدی جلدی ادا کر لیتے ہیں، بڑی لاپرواہی کرتے ہیں ہم، اس نماز کو ادا کرنے میں کتنی سستی کرتے ہیں ہم، لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ نماز ہے کتنی عظیم چیز کہ اللہ نے روزہ دیا زمین پر ہی عطا فرما دیا، محبوب زمین پر ہے، روزے کا حکم ہو گیا، حج کا حکم دیا محبوب زمین پر ہی تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا محبوب زمین پر ہی تھے، لیکن جب نماز کا تحفہ دینا ہوا تو محبوب کو وہاں بلایا جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومنوں کی معراج ہی نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو آج سے اپنے دل میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کریں، نماز خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، آرام سے پڑھیں، ہڑبڑاہٹ میں نہ پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، ذوق و شوق کے ساتھ ادا کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو خاص تحفے میں عطا فرمائی ہے، خاص تحفے میں عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ صرف حکم ہی نہیں ہے، یہ خاص تحفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مسلمان کسی بھی حالت میں ہو، جب تک بالکل بے بس نہ ہو جائے نماز معاف نہیں کی گئی۔ کوئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم تھوڑی کرتا ہے کہ اٹھا کر کے نماز کو بالکل انفوز کر دیا کہ نہیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے، اتنی عظیم عبادت ہے اور اتنا بڑا تحفہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ اسے پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، ورنہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، مگر پڑھنا ضرور ہے کیونکہ یہ رب کو بھی پسند ہے اور محبوب کو بھی پسند ہے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں، اس میں سے ایک چیز فرمائی کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ سکون نماز سے حاصل ہوتا ہے، اطمینان نماز سے حاصل ہوتا ہے، خوشی نماز سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت و برکت نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، یہ عبادت خانہ جو بنایا گیا ہے نماز ہی پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور صرف بڑی راتوں میں ہی نہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خدا کے واسطے نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ سے کتنے قریب جگہ پر، آپ اس عبادت خانے کی کتنی قریب جگہ پر رہتے ہیں، مگر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ ہم سب کو اپنے ضمیر کو بیدار کرنا چاہیے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے آباد فرماتا ہے۔
آپ اللہ کے گھر کو اگر چھوڑتے ہیں تو آپ کا گھر کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ آپ کا گھر کیسے اطمینان میں رہ سکتا ہے؟ آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور پھر اس کے بعد تجربہ کر کے دیکھ لینے کی بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس ہوئے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، واپس جائیے کچھ کم کرا لیجئے، کیونکہ میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے وہ 2 وقت کی نہیں پڑھ پاتے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ مصطفیٰ جان رحمت پھر گئے اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، 9 مرتبہ گئے، اس طرح 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 رہ گئیں، اور رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری بات کبھی بدلتی نہیں ہے، اے محبوب نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھی لیکن کم کر کے 5 کر دی گئیں، جاؤ پڑھے گی تمہاری امت نمازیں 5 ہی مگر ثواب 50 کا دیا جائے گا، کیونکہ رب کی بات بدلتی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ کی بارگاہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، دوبارہ تبارہ 4تھی 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں مرتبہ جانے کی اجازت نہیں مانگنی پڑی، جب چاہا مصطفیٰ گئے، جب چاہا رک گئے، یعنی یہ محبوبیت کا مقام ہے، باقی تو کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ مصطفیٰ جان رحمت جب چاہیں جا سکتے ہیں، جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں، ایک تو یہ پتا چلا، اور دوسری بات جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نا کہ اب جو مر گئے معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ان قبر والوں سے کیوں مانگتے ہو، یہ تمہاری مدد کیوں کریں گے؟ تو ٹھیک ہے اگر قبر والوں سے مدد مانگنا درست نہیں ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور ہماری مدد کی کہ 50 سے 45 کٹ گئی اور 5 ہی رہ گئی، آپ اس مدد کو ایکسپٹ نہ کریں اور دن میں 50 ہی وقت کی نماز پڑھیں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، آپ کو مدد نہیں چاہیے تو آپ نہ لیں اور آپ 50 وقت کی نماز پڑھیں، تب پتا چلے گا کہ ہاں آپ کتنے پکے مسلمان اور موحد ہیں۔ یہ معراج جو میرے آقا کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس معجزے میں اتنے معجزے چھپے ہوئے ہیں کہ ایک ایک کو بیان کیا جائے تو پوری رات گزر جائے۔ اس سے حیات الانبیاء بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء زندہ ہیں، تبھی تو مسجد اقصی میں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تبھی تو استقبال کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی مدد کرتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تب بھی مدد کرتے ہیں۔ مدد کرنے کا سلسلہ صرف دنیا میں ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور یہاں سے چلے جائیں تو بعد میں بھی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ابھی اور کم کروا لیں، 5 سے بھی کم کروا لیں، تو مصطفیٰ جان رحمت نے عرض کی اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں بار بار کم کراؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت 5 وقت کی نماز کا تحفہ اس امید پر لے کر آئے کہ میری امت پڑھے گی یہ نمازیں اور دنیا اور آخرت میں اپنے درجات بلند کرتی چلی جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام معاملات سے فراغت ہوئی تو پھر آپ کو فرشتوں کے ساتھ جنت و دوزخ کی سیر کرنے کے لیے کہا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کو دیکھا، بڑی حسین تھی، جنت کی خوبیوں کو دیکھا، جنت کے حسن و جمال کو دیکھا، جنت کی رعنائیوں کو دیکھا۔ سوچئے ذرا مصطفیٰ جان رحمت نے جب جنت کو دیکھا ہوگا تو کیا یہ سوچا ہوگا، کیا یہ مصطفیٰ کے ذہن میں مصطفیٰ جان رحمت کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ اے کاش میری ساری امت اسی جنت میں چلی جائے؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت کے ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا کہ میری ساری امت کو یہ مقام ملے؟ مگر امت تو ایسی ہے کہ اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ بندہ خود
مصطفیٰ جان رحمت کی امت خود اپنے لیے جہنم کا راستہ بنانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ آج سوچیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کو دیکھا ہوگا اور یہ خیال آیا ہوگا کہ میری ساری امت جنت میں جائے، پھر جب کوئی امتی دوزخیوں والا کام کرتا ہوگا تو قلب مصطفیٰ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور پھر دوزخ کو جب دیکھا میرے آقا نے، دوزخ کی ہولناکیوں کو دیکھا، عذابات کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا پیٹ نہیں ہے، جیسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، اور اس پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سانپ ہیں جو اسے اندر سے ڈس رہے ہیں۔ جبریل امین سے کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ وہ ہے جو دنیا میں سود کھاتا ہے، تو دنیا میں اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جہنم میں بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا کہ سانپ اسے اندر سے ڈس رہے ہوں گے اور اسے تکلیف پہنچا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے عذابات دیکھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے۔ اچھا یہ سب کچھ دکھایا کیوں؟ سب کچھ دکھایا کیوں؟ اللہ نے اپنی ذات کا دیدار کرایا، جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھایا، فرشتے بھی دکھائے، جتنی غیب کی چیزیں یہ سب دکھا دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہمارا ایمان ہے۔ بھائی جنت پر ہمارا ایمان ہم نے دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، دوزخ پر ہمارا ایمان ہم نے دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان دیکھا نہیں مگر ایمان ہے۔ ہمارا ایمان بغیر دیکھا ہے اور سب کا ایمان بغیر دیکھا ہے۔ اس کائنات میں بس ایک ہی ذات ہے جس کا ایمان دیکھا ہوا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سب کا ایمان، امتیوں کا بھی ایمان، انبیاء کا بھی ایمان، رسولان اعظام کا بھی ایمان، سب کا ایمان غیب والا ایمان ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا ایمان دیکھا ہوا ایمان ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو غیب کا علم نہیں تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ غیب کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، علم بڑی چیز ہے یا آنکھوں سے دیکھنا بڑی چیز ہے؟ بتائیں بھئی، آپ کو پتہ ہے، ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیکھتا ہوں۔ آپ کو یہ علم ہے کہ دنیا میں امریکہ موجود ہے، یہ علم سے ہی پتا چلا نا، جب تک آپ خود وہاں نہیں گئے آپ کے پاس علم ہے کہ ہاں بھائی امریکہ دنیا میں ہے، یہ علم ہے۔ لیکن آپ گئے، آپ نے امریکہ کو وزٹ کیا، دیکھا، تو اب بتائیے علم والا یقین زیادہ تھا یا دیکھنے والا یقین زیادہ تھا؟ اور کہتے بھی ہیں نا کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح کبھی نہیں ہو سکتی، یعنی دیکھی ہوئی بات کا مقامی مرتبہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ ظالم تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو غیب کا علم نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ علم نہیں غیب کو بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ آپ بتائیے، یقین علم سے زیادہ رویت سے ملتا ہے، تو جس نے دیکھا ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو کہتے ہیں غیب کا علم نہیں ہے، مصطفیٰ تو سب دیکھ کر آئے ہیں۔ اب وہاں علم کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب آنکھوں سے دیکھا تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے میرے آقا کا مقام و مرتبہ۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی مخلوق سے اپنے آپ کو بھی چھپا کر رکھا، اور غیب کی بہت سی چیزوں کو چھپا کر رکھا، اور حکم دیا کہ بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ بندے تو بندے ہیں، اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، سب بغیر دیکھے ایمان لے آئے، لانا بھی چاہیے۔ یہی ایمان بھی ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ایکسپٹڈ ہے جو بغیر دیکھا ہوا ایمان ہو۔ لیکن سب کا ایمان بغیر دیکھا ہے، کسی ایک کا تو ہونا ہی چاہیے تھا جو دیکھا ہوا ایمان ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دیکھے ہوئے ایمان کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارک کی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا سیدی اعلی حضرت کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ شب معراج راج، وہ شب معراج راج، وہ صفے محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا مصطفیٰ، آپ ہی کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ. اچھا، معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو ساری چیزیں دکھائی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے بھی کہ حضور جنت کو بھی دیکھیں، دوزخ کا بھی مشاہدہ کریں، جنتیوں کو بھی دیکھیں، دوزخیوں کو بھی دیکھیں، سب کو جان لیں. جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے محبوب یاد کیجئے کہ ہم قیامت کے دن ہر گروہ سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے، اور اے محبوب آپ کو سارے لوگوں کے لیے گواہ بنا کر لائیں گے. ہر گروہ سے، جیسے ہر امتیوں پر گواہ کون ہوگا؟ انبیاء گواہ ہوں گے کہ انبیاء بتائیں گے کہ ہاں مولا ہم نے ایمان کی دعوت دی تو فلاں نے قبول کیا، فلاں نے قبول نہیں کیا، فلاں نے نیک کام کیا، فلاں نے نہیں کیا. تو ہر قوم کا، ہر گروہ کا ایک گواہ ہوگا جو گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ وٹنس اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول. چلو بھائی، امتیوں کی گواہی تو نبیوں نے دے دی، نبیوں کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب ہم نے ہر ایک نبی کو امتیوں کا گواہ بنایا، اور آپ کو ساری امتیوں کا بھی گواہ بنایا، سارے نبیوں کا بھی گواہ بنایا. سبحان اللہ. اس لیے دکھایا کہ سب دیکھ لیں تبھی تو گواہی دیں گے. بھائی جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ جھگڑا تو اسی کا ہوتا ہے نا کہ بھائی فلاں جگہ چاند ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا تو پھر کیسی گواہی ہے؟ گواہی تو اسے ہی کہتے ہیں نا، شہید وہی ہے، شاہد وہی ہے، وٹنس وہی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟ اب مصطفیٰ جان رحمت کو سب کی طرف سے گواہی دینی ہے تو ظاہر ہے دیکھیں گے تبھی تو گواہی دیں گے، تبھی تو قابل قبول ہے. اسی لیے اللہ نے سفر معراج پر بلا کر سب دکھا دیا تاکہ جو گواہی ہے وہ قابل قبول ہو جائے. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سرزمین پر جو اشرف ملت کہتے ہیں کہ سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. تشریف لائے اور صبح ہوئی، آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ نے رات میں مجھے ایسا ایسا سفر دیا اور میں نے یہاں سے لے کر وہاں تک سفر کیا. چمی گوئیاں شروع ہو گئیں، کافروں کو موقع مل گیا، ارے اب تو بہت اچھا موقع ہے مذاق اڑانے کا، ہنسی ٹھٹھا کرنے کا اور ان کی تکذیب کرنے کا، معاذ اللہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کا. سب لگ گئے اور سب سے پہلے پہنچے ان کے پاس جو مصطفیٰ کے سب سے قریبی دوست تھے، سب سے قریب رہنے والے تھے. ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا سنا ابو بکر تمہارے جو سردار ہیں، نبی جو ہیں، تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی اور آسمانوں کا سفر طے کر کے آئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس بات کو مانو گے؟ کہا کیا سچ میں مصطفیٰ نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں کہا ہے. کہا اگر کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، اگر کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کیا کیسے مان لیتے ہو؟ کیسے مان سکتے ہو کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، کیسے مان لیتے ہو؟ کہا کہ تم ایک رات کی بات کرتے ہو، ہم تو دن میں کئی بار اس بات کو مانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آسمانوں سے خبر آتی ہے. فرشتہ تو ان کے پاس دن میں کئی بار آتا ہے، وہ اگر ایک ہی بار چلے گئے تو کیا بڑا معاملہ ہے. ہم تو اس سے بڑے بڑی چیزوں پر ایمان لائے تھے، تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اپنا سمو لے کر واپس گئے اور ابو بکر کو بارگاہ خدا سے صدیق کا لقب عطا کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں دشمن تو دشمن ہوتا ہے، دیکھیے کبھی راضی نہیں ہوتا، سر کے بل آپ کھڑے ہو جائیں تب بھی راضی نہیں ہوتا. کفار آئے، کہا اچھا ایک پوائنٹ یاد آیا ان کو، آپ کہہ رہے مسجد اقصی گئے تھے، آپ بیت المقدس؟ کہا ہاں مسجد اقصی گیا تھا. کہا پھر بتائیے وہاں کتنے کھمبے ہیں؟
مسجد اقصی میں کتنے پلرس ہیں اور کھڑکیاں کتنی ہیں، کون سا دروازہ کدھر ہے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معاذ اللہ کوئی ڈاکومنٹس بھی بنانے گئے تھے۔ اس طریقے کے بدبختوں نے سوال کرنا شروع کیا، لیکن اللہ نے تو اپنے محبوب کو ہر مقام پر اونچا فرمانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، ایک لمحے کے لیے میرے قلب پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، میں بڑے کرب میں مبتلا ہوا، لیکن اللہ کو کہاں اپنے محبوب کی تکلیف پسند ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے مکۃ المکرمہ میں پورا مسجد اقصی لا کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت آنکھوں سے دیکھتے جاتے تھے اور کافروں کے سوالوں کا جواب دیتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا؟ مصطفیٰ کا مسجد اقصی جانا یہ مسجد اقصی کا کمال نہیں، حقیقت میں مسجد اقصی کو مصطفیٰ کے قدم سے منور و معظم کرنا تھا، ورنہ اللہ چاہتا تو مصطفیٰ کو مکہ سے بیت المقدس جانا بھی نہ پڑتا، بیت المقدس خود ہی مکے میں چلا آتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ مصطفیٰ کے قدم پڑیں اور وہ زمین جو سارے انبیاء اکثر انبیاء کا مسکن رہی ہے، وہ زمین قدم مصطفیٰ سے بھی شرف یاب ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اب تو کسی کے پاس کوئی جرت نہ تھی، ایک دو اور سوالات کیے لیکن سب کے جواب عطا ہوئے تو سب کا منہ بند کا بند رہ گیا، اور یہ سفر معراج قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ثابت ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے صدقے، آج کی اس مبارک رات کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو بھی عروج عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، یا اللہ سب کو بلندی عطا فرما۔ اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، اساتذہ، اعزا، اقربا، مرحومین مرحومات سب کی بخشش و مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل کل نیت کریں کہ آپ تمامی حضرات روزہ رکھیں کہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس میں عبادت کرے اور اگلے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت اور ایک دن کے روزے کے بدلے میں 100 سال کے روزے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ کل کے روزے کی نیت کریں، یہ ضروری نہیں کہ آج جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہی رکھ سکتے ہیں، کل صرف کل کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے سوا 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کی آج کی رات خاص فضیلت ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ 12 رکعت چاہے ایک سلام سے پڑھیں چاہے 6 سلام سے پڑھیں، ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، دونوں صورتیں جائز و درست ہیں۔ اور کوئی بھی صورت ان رکعتوں میں تلاوت کریں، جب 12 رکعت سے فارغ ہو جائیں تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 100 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن جو مدرسہ ہم نے شروع کیا الحمدللہ اس کی آفیشیل اوپننگ سیرمنی ہے، آپ تمامی حضرات کو اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے، تشریف لائیں۔ یہیں سے جب آپ واپس جائیں گے سب سے پہلا جو آپ کو رائٹ ٹرن ملے گا، اس رائٹ ٹرن پہ لیفٹ ہینڈ پہ جو یارڈ ہے وداؤٹ فینس کا، آپ وہاں پہ بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن مدرسے کا یارڈ ہے۔ آپ حضرات تشریف لائیں، کل اس پروگرام میں خاص طور پہ گیسٹ اسپیکر حضرت مولانا عارف برکاتی صاحب لانگوے سے تشریف لا رہے ہیں، نعت خواں عاطف بھائی، جنید بھائی تشریف لا رہے ہیں، نیاز کا بھی اہتمام ہے۔ آپ سبھی حضرات تشریف لائیں اور اس پروگرام میں شامل ہوں، برکتیں حاصل کریں اور مدرسے کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کریں، اپنی دعائیں عطا فرمائیں، اپنا سپورٹ بھی دیں، اپنی مدد بھی شامل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت خلوص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام مدرسے کا کل آفٹر عشاء ہونا ہے، عشاء کی جماعت یہاں پر 7:45 ہوتی ہے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام علیہ حافظ بلال صاحب۔ مصطفیٰ جانی